بادشاہ کے محل میں صفائی کرتے جب ایک بھنگی کی نظر ملکہ پہ پڑی تو وہ تو پہلی نظر میں ہی اس پہ فدا ہو گیا، لیکن اپنی حیثیت اور ملکہ کی حیثیت میں فرق دیکھا تو سر جھکائے وہاں سے چلا گیا، لیکن دل تھا جو ایک ملاقات کی حسرت میں تڑپتا ہی رہا، اور عشق کی بیماری نے جسمانی بیماری کا روپ لیا اور وہ بستر پہ پڑ گیا۔ بھنگی کی بیوی بھی ساری حالت سے واقف تھی اور بھنگی کی خراب حالت کی بنا پر اس کی بیوی اس کی جگہ پر کام پہ بھی لگ گئی۔ کئی دن تک جب بھنگی ملکہ کو وہاں نظر نہ آیا تو اس نے اس کی بیوی سے دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے، اور بھنگی کی بیوی یہ سوچ کر گھبرا گئی کہ ملکہ کو اگر اصل بات بتا دی تو نہ جانے کیا حال ہوگا ہمارا، لیکن ملکہ نے اس کی گھبراہٹ جانچ کر اسے اعتماد میں لیا اور حقیقت بھی پوچھی۔ بھنگی کی بیوی نے وہ ساری صورتحال ملکہ کے گوش گزار کر دی، اور تب ملکہ نے اس سے کہا کہ اس سے ملاقات کا ایک ہی راستہ ہے، اور پھر اس نے اسے کہا کہ جاؤ اور تم اپنے شوہر سے جا کے یہ کہہ دو کہ کل وہ شہر سے باہر کسی بھی راستے پہ بیٹھ جائے اور بس اللہ اللہ کرتا رہے، نہ تو کسی سے کوئی بات کرے اور نہ ہی کسی کا دیا ہوا کوئی تحفہ قبول کرے۔ ایسا کرنے سے جب اس کے چرچے بادشاہ تک پہنچیں گے نا تو ملاقات کے راستے بھی کھل جائیں گے۔ اب ملکہ کا پیغام سنتے ہی بھنگی کی تو جان میں جان آ گئی، اور وہ گداؤں کا بھیس بدل کے ایک راستے پہ جا کے بیٹھ گیا، اور اس نے اللہ اللہ کا ورد بھی شروع کر دیا۔ اب آنے جانے والے اس سے متاثر ہوتے اور نذرانے بھی ساتھ لاتے، لیکن وہ نہ تو سر اٹھا کے کسی کو دیکھتا اور نہ ہی کسی چیز کو ہاتھ لگاتا، اور پھر کرتے کرتے خبر بادشاہ تک بھی پہنچ گئی، اور اس نے وزیر کو بھیجا کہ دریافت کرو کہ کون ہے اور وہ اس کی سچائی کس حد تک ہے۔ وزیر نے واپس جا کر بادشاہ سے اس کی بہت تعریف کی، اور بادشاہ فیض پانے کی غرض سے خود ہی چل کر اس کے پاس چلا گیا۔ جب ہر طرف اس کے چرچے ہونے لگے تو ملکہ نے بادشاہ سے اس نیک انسان کی زیارت کی خواہش ظاہر کی، تو بادشاہ نے اجازت دے دی۔ اسی اثناء میں جب بھنگی کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب تک وہ دل سے نہیں صرف ایک دنیاوی مقصد کے تحت ہی اللہ پاک کے نام کی تسبیح کر رہا تھا، اور وہ جھوٹا ہے لیکن پھر بھی دیکھو کہ اللہ کی رحمت اس پر کس قدر ہے کہ لوگ اس کے سامنے جھک رہے ہیں، کیا بادشاہ اور کیا عام آدمی سبھی تو اس کی عزت کر رہے ہیں اور اسے عزت دے رہے ہیں، اور یہ کرامات تو صرف زبان سے وہ پاک نام لینے کی ہیں، تو اگر سچے دل سے اس نے اس نام کی تسبیح کرنا شروع کر دی تو دیکھے کہ کتنی رحمتوں کا نزول اس پہ ہونے لگے گا۔ اور پھر جب ملکہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے سر اٹھا کے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، اور وہ مطمئن ہوئی کہ کوئی آج اس کی وجہ سے اللہ کے بہت قریب ہو گیا، اور وہ روتی ہوئی واپس اپنے محل چلی گئی۔ تو اس کہانی سے ہمیں سبق ملا کہ بے شک اس پاک ذات کا ذکر اپنے آپ میں ہی ایک رحمت ہے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔